سید اسد عباس شاہ کی 20 سالہ بیٹی ثانی زہرا، جس کی 4 سال قبل بستی بلیل کے جیون شاہ کے بیٹے علی رضا شاہ سے شادی ہوئی۔ شادی کے وقت جیون شاہ اور اس کے بیٹے علی رضا نے سید اسد عباس شاہ کو دھوکہ دیا اور کہا کہ علی کنوارا ہے، جبکہ علی رضا شاہ نے جیون شاہ کے مشورے سے پہلے ایک شادی کی ہوئی تھی جس سے ایک بیٹی بھی تھی، جو شادی کے 6 ماہ بعد ظاہر ہوئی، جس کے بعد معاملات کافی خراب ہوتے گئے اور علی رضا شاہ نے ثانی زہرا کو مار پیٹ کر سید اسد عباس شاہ کے گھر بھیج دیا، جہاں 4 ماہ بعد ثانی زہرا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کے بعد ثانی زہرا نے ناک کو نفقہ اور حق مہر میں جو ملتان جویا پمپ کے سامنے والی گلی میں کوٹھی لکھی ہوئی تھی، اس کے لیے دعویٰ دائر کیا۔ کیس چلتا رہا۔ جب کیس ثانی زہرا کے حق میں ہونے لگا تو علی رضا یونیورسٹی میں زیر تعلیم ثانی زہرا کے پاس یونیورسٹی میں جا پہنچا اور منت سماجت کرنے لگا اور قسمیں کھا کر کہا اس نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور وہ اب آپ کو کبھی نہیں مارے پیٹے گا، نہیں نہ کسی اور کو گھر لے آئے گا، جس پر ثانی زہرا نے اپنے 1 سال کے بیٹے کے خاطر قربانی دیتے ہوئے شوہر کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا اور راضی نامہ کے بیان دے کر بیٹے کو لے کر شوہر کے ساتھ چلی گئی، جس کے بعد علی رضا نے دوبارہ ثانی زہرا پر ظلم و ستم شروع کر دیا، مگر وہ گھر بچانے کے لیے سب برداشت کرتی رہی، حتیٰ کہ اس کا دوسرا بیٹا جو اب 9 ماہ کا ہے وہ بھی پیدا ہو گیا۔ اس دوران علی شاہ نے ثانی زہرا کو اپنے ماں باپ سے کبھی بھی ملنے نہیں دیا، حتیٰ کہ سید اسد عباس شاہ کو ثانی زہرا کے دوسرے بیٹے کی پیدائش کا پتہ بھی 1 ماہ بعد لگا تھا۔ علی رضا نے ثانی زہرا سے موبائل بھی چھین لیا تھا، وہ اپنے باپ اسد عباس شاہ سے بات تک بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سید اسد عباس شاہ کے اکلوتے بیٹے سید رضا عباس شاہ کی شادی پر بھی ان ظالموں جیون شاہ اور ان کے بیٹے علی رضا نے ثانی زہرا کو اپنے اکلوتے بھائی کی شادی، بارات، ولیمے میں 1 دن بھی نہ آنے دیا، جبکہ چوک کمہار انوالا سید اسد عباس شاہ کے گھر سے جویا پمپ ان کے گھر کا فاصلہ ½ کلومیٹر بنتا ہے۔ ثانی زہرا اپنے باپ کے گھر پیدل بھی جا سکتی تھیں، مگر ظالموں نے کبھی نہیں آنے دیا، حتیٰ کہ جب ثانی زہرا کا اکلوتا بھائی سید رضا عباس شاہ فوت ہوئے تو ثانی زہرا کو جنازے کے بعد اسی دن واپس لے کر چلے گئے۔ ان ظالموں کو ذرا بھی ترس نہ آیا کہ جس بہن کا اکلوتا 22 سالہ بھائی فوت ہو گیا ہے، اس بہن کو بھائی کے جنازے کے بعد واپس لے کر آنے سے اس بہن بیچاری پر کیا گزری ہوگی، مگر وہ یہ سب ظلم اپنے بچوں کے لیے خاموشی سے سہتی رہی۔ سید اسد عباس شاہ کے اکلوتے بیٹے سید رضا عباس شاہ کی وفات کے 15 دن بعد جیون شاہ کے چند نوکر اسد عباس شاہ کے پاس آئے اور کہا علی رضا کہہ رہا ہے کہ آپ کی اب 2 بیٹیاں ہیں، لہٰذا ایک بیٹی کا آدھا حصہ کی جتنی جائیداد اور دکانیں ہیں وہ ہمارے حوالے کر دو، جس پر اسد عباس شاہ نے کہا میرا سب کچھ میری بیٹیوں کا ہے، مگر ابھی میں زندہ ہوں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جس پر علی رضا ثانی زہرا کو مزید ظلم و ستم کا نشانہ بنانے لگا۔ اسد عباس شاہ جب کبھی اپنی بیٹی کو دینے کے لیے بھیجتا تو آگے سے وہ گھر کا دروازہ بھی نہ کھولتے اور اسد عباس شاہ کے نوکروں کو برا بھلا کہتے، جس پر اسد عباس شاہ اپنی بیٹی کے لیے خاموشی اختیار کر جاتے۔ اب آتے ہیں اصل واقعے کی طرف۔
2 محرم الحرام کو صبح 9 بجے SHO تھانہ نیو ملتان نے سید اسد عباس شاہ کو فون کیا کہ آپ جلدی جیون شاہ کے گھر پہنچو، آپ کی بیٹی کی لاش پڑی ہے، جس پر سید اسد عباس شاہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور سید اسد عباس شاہ کے دونوں بھائی سید نوید عباس شاہ اور سید اسد عباس شاہ کی بیوی اور دوسری بیٹی اور ڈرائیور غلام عباس ایک گاڑی پر، اور ڈاکٹر محسن عباس شاہ چیئرمین سرائیکستان نوجوان تحریک مظہر عباس کات مبین مغل اور سید رضوان شاہ دوسری گاڑی پر فوری جیون شاہ کے گھر پہنچے۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو آگے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جیون شاہ اپنے بیٹے حیدر شاہ اور 8-10 بندوں کے ساتھ سامنے کمرے میں صوفوں پر بڑے آرام سے بیٹھے تھے اور سامنے ٹین پیک پڑے تھے، جبکہ ثانی زہرا کی اوپر والی منزل پر لاش اس طرح لٹکی ہوئی تھی۔ جب ہم اوپر والی منزل پہ گئے جہاں ASP SHO اور SP بھی موجود تھے اور وہ فرانزک کے لیے ٹیمیں بھی آ گئیں، اس موقع پر چیئرمین سرائیکستان نوجوان تحریک SNT مظہر عباس کات نے پولیس والوں سے کہا، سر اگر اس بچی کو اس بینچ پہ کھڑا کیا جائے تو کیا اس کے ہاتھ پنکھے کے اس اوپر والے پائپ تک پہنچ سکتے ہیں جہاں اس مردانہ صوفے سے باندھا گیا ہے، اور جس طرح اس کو اس بینچ پر زانوں پر تشدد کی حالت میں بٹھایا گیا ہے، کیا اس طرح آج تک کسی نے بیٹھ کر بھی خودکشی کی ہے؟ تو پولیس والوں نے کہا کہ آپ کے دونوں پوائنٹ میں وزن ہے۔ اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ کمرے میں کافی چیزیں ٹوٹی پڑی تھیں، جس سے لگ رہا تھا کہ ثانی زہرا پر کافی تشدد کیا گیا ہے۔ ساری کارروائی کے بعد لاش کو اتارا گیا اور باقی کارروائی کے بعد سید نوید عباس شاہ اور ڈاکٹر سید محسن عباس شاہ لاش کو ایمبولینس میں لے کر اپنے گھر چوک کمہار انوالہ پر لے گئے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ثانی زہرا کے پیٹ میں 5 ماہ کا بچہ بھی ہے۔ پہلی بات، جیون شاہ اور اس کے بیٹے اور گھر والے ہمیشہ اس معصوم سیدزادی پر ظلم کرتے تھے۔ دوسری بات، جب اس نے خودکشی کی تو ثانی زہرا کے والدین کو اطلاع کیوں نہ دی گئی اور لاش کو دیکھتے ہی انسانی فطرت کے مطابق فوری کیوں نہ اتارا گیا کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی سانس باقی ہو اور وہ بچ جائے۔ یہ سب واضح ہے کہ ثانی زہرا کو 5 ماہ کے بچے سمیت قتل کر کے اس معصوم سیدزادی پر خودکشی کا الزام لگایا گیا ہے اور یہ ڈھونگ رچایا گیا ہے، جبکہ غسل کے وقت عورتوں نے بتایا ثانی زہرا کے جسم پر تشدد کے نشان تھے۔ سرائیکستان نوجوان تحریک ثانی زہرا اور اس کے 5 ماہ کے بچے کے ناحق قتل پر بھرپور احتجاج کرے گی اور قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک کسی صورت خاموش نہیں بیٹھیں گے تاکہ کل کسی اور کی بیٹی اس طرح ظلم سے نہ ماری جائے۔ سب ثانی زہرا کے لیے آواز بلند کرو، جو 5 ماہ کا